اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کر دے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. رواہ احمد. اس روز قرآن کریم کے ناموں کے بارے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 8 جگہ پر 8 ناموں سے اس قرآن کو بتایا ہے کہ جیسے کہ بتایا تھا القرآن، الحق، الکتاب، الفرقان، الذکر، التنزیل. یہ قرآن کے نام. قرآن کی عظمت جو ہے نا اور قرآن پڑھنے کی تاثیر، یہ 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو شان میں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی فضیلت اور قرآن کی عظمت کے بارے میں جب تک کہ اس کو علم نہیں ہوگا نا، جب تک کہ وہ قرآن کے اندر خشوع اور خضوع نہیں پیدا کر پائے گا، اس سے محبت نہیں ہو پائے گی، اس سے لگاؤ نہیں ہو پائے گا. تو جب بھی کسی چیز کو اپنانا ہوتا ہے، اپنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کی بارے میں معلوم کیا جائے یہ ہے کیا چیز. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو نازل کیا ہے، انا نحن الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اللہ نے قرآن کہا کہ یہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو سب سے پہلے یقین یہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے. کسی دوسرے شخص کا یا دوسرے کا اس میں ذرہ برابر بھی کوئی دخل نہیں، یہاں تک کہ نبیوں کا بھی کوئی دخل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے یہی بات کہی کہ یہ اپنی طرف سے کر لیتے ہیں یا فلاں دوسرے سے سیکھ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم پر نازل ہوتی ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، وہی ہم تم لوگوں کو بتا دیتے ہیں. تو سب سے پہلا جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور دوسری چیز یہ ہے ہونا چاہیے کہ یہ کیوں آئی ہے، کیوں نازل کی گئی. تو جب تک کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس کا علم نہیں ہوگا نا تو اس سے فائدہ آدمی نہیں اٹھا پاتا. آج ہمارے پورے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن کے بارے میں، قرآن کی فضیلت، قرآن کی عظمت، قرآن کے بارے میں لا علم ہے، پتہ ہی نہیں ہے. ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. اس طریقے اس سے زیادہ لوگ دوسری کتابوں کی اہمیت دے دیتے ہیں بعض وقت دیکھا جائے. تو سب سے پہلے ایک مسلمان کا حق، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ ایمان کا ایک جز ہے. ایمان کا جز ہے. ایمان کے کتنے جز ہیں معلوم ہے؟ ایمان کے کتنے جز ہیں؟ 6 جز ہیں. ان 6 چیزوں میں اللہ کی کتاب، اللہ پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اور کیا بچا؟ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. یہ 6 چیزیں. ان 6 چیزوں میں قرآن بھی ہے. دیکھو تو ایک مومن کے لیے یہی ضروری ہے کہ اپنے جو ایمان اس نے لایا ہے تو اس ایمان کے جز کو سمجھے. اگر اللہ کی کتاب کو کوئی شخص نہ پڑھے، اور بہت سے لوگ ہیں جو پوری زندگی نہیں پڑھے، تو اب بتاؤ پھر اس کو
اس کا ایمان ناقص ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ایک چیز ہے کہ ایک چیزیں ہیں جو 6 شقیں ہیں، 6 جز ہیں، اس ایک جز پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے، اس کو نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو نہیں سیکھ رہا، تو اس کا جو ایک ایمان جو ہے مکمل ایمان جو 6 چیزوں کا ہے اس میں ایک ناقص ہے، ایک ناقص ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کو اتنی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب سے پہلے یہی بات کہی کہ ہدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، یہ کوئی ایسی فارمیلٹی کے لیے نہیں کہ نازل ہو گئی کہ چاہے جس کو پڑھے جو چاہے نہ پڑھے، جو چاہے عمل کرے نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا، ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارا جو ایمان تھا وہ مکمل کیوں نہیں تھا، ناقص کیوں ایمان تھا؟ ایک پلر اس کا کیوں ڈاؤن تھا ہمارا؟ تو 6 پلر ہیں تو ایک پلر کو تمہیں توجہ کیوں نہیں دی؟ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کی فضیلت کو سمجھیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ قرآن کے اوپر یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ہی نازل کیا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کو سمجھے، اس کے رموز کو سمجھے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جب تک ہم اس کے اندر فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، تو قرآن سے محبت نہیں ہو پائے گی۔ اب اس کے لیے ہمیں قرآن کو متواتر پڑھنا پڑے گا، ورتل القرآن ترتیلا، مستقل پڑھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہفتے میں پڑھ لیں یا مہینے پڑھ لیں یا کبھی کوئی مرا برایا پڑھ لیا فارم۔ یہ مرنے کے لیے، دیکھیے کتاب مرنے کے لیے نہیں آئی، کہیں پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ہم اس کو مرنے والوں کے لیے اتارا ہے، زندوں کے لیے آیا، زندوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے اس کا سینہ بنجر ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بنجر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں کوئی چیز نہ اگے، گھاس تک نہیں اگتی، وہ بیکار زمین ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن یہی ہے حدیث کا مفہوم کہ وہ سینہ بنجر ہے جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی عظمتیں ہیں، یہ قرآن کی فضیلتیں ہیں۔ اور فضیلت کے بارے میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن جو ہے ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ کے مطلب یہ کرم، یہ رحم ہے کہ اپنے قرآن کے ساتھ بندوں کے فائدے کے لیے اتنی فضیلتیں رکھی ہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، الف ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، 30 نیکی ہے۔ ایک لفظ الف لام میم اگر آپ پڑھیں گے تو 30 نیکی ہو۔ اس طریقے سے آپ اگر پڑھیں گے سینکڑوں ہزاروں نیکیاں آدمی اس میں کما سکتا ہے۔ دوسری چیزوں میں تو محنت پڑے گی، نماز پڑھیں تو آپ کو پوری زیادہ محنت پڑے گی، نیکیاں ملیں گی۔ لیکن قرآن کے اندر اگر آپ 5 منٹ اگر پڑھ جائیں نا، سینکڑوں نیکیاں آپ کو اس سے آ جائیں گے۔ یہ قرآن کی ایک عظمت ہے۔ قرآن کو پہلے سمجھیں، سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، روز پڑھنا پڑے گا، مستقل پڑھنا پڑے گا، اور اس پر غور فکر کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ افلا تدبرون القرآن فہم لا یعقلون۔ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے مطلب بات کیسی کہی تھی؟ ایک طرف ہے کہ جو لوگ افلا تدبرون القرآن، یہ ایک الگ ہوا، فہم لا یعقلون ایک الگ ہوا، اس کو الگ الگ کر کے سمجھیں کہ اگر جو لوگ قرآن میں تدبر، غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ ان کی عقل نہیں ہے کیا؟ فہم لا یعقلون، یہ بے عقل ہے۔ اب بے عقل کون ہوتا ہے؟ اس کو ہم لوگ بے عقل کہتے ہیں کہ مجنون ہو، پاگل ہو، یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے۔ تو جو قرآن پر غور فکر نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ فہم لا یعقلون، ان کی عقل نہیں ہے کیا بھی یہ غور فکر ہے کتاب کو؟ ایسے ہی بس فارمیلٹی کے لیے گھر پہ لے آئے رکھے ہو یا پڑھ بھی لیا ثواب کے لیے، یقیناً ثواب ہے، اس سے نیکیاں ملے گی، ثواب ملے گی، لیکن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے قرآن کا؟ کیا صرف یہی مقصد ہے کہ لوگ پڑھتے جائیں اور نیکیاں کما لیں؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے ہم نے ہدایت رکھی ہے۔ اس میں خالی پڑھنے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اگر پڑھنے کی بات ہوتی تو کہہ دیتا کہ پڑھتے رہو، تم کو ثواب تو ہم دے ہی رہے ہیں۔ پھر ہدایت کی بات نہیں کرتا کہ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔
یا پھر یہ نہیں کہتا کہ افلا تدبرون القرآن، آپ قرآن میں غور و فکر کرو. اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ہم لا یعقلون، کیا وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، عقل نہیں ہے ان کے جو قرآن میں غور و فکر کریں. تو یہ الگ الگ دیکھیں ہر چیز کا ہے قرآن کا. قرآن کی بارے میں جو تمام معلومات مفسرین کرام لکھی ہے اس کو پہلے سمجھیں، اپنے دل کے اندر اتاریں. قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت، قرآن کے اندر جو احکام ہیں، قرآن کے بارے میں ہمیں کیا پیغام ملا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ لیں. جب آپ کو علم ہو جائے، یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر علم ہو جائے کہ یہ قرآن ہے کیا، تو خود سے خود آدمی سے دور نہیں ہو پائے گا. خود سے خود وہ چاہے گا کہ قرآن پڑھیں سمجھیں. لیکن مسئلہ یہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم اس کی عظمت کو نہیں سمجھ پائیں. ہم اس کی جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا نازل کرنے کا، اس پر ہم نے غور و فکر نہیں کیا، ہم نہیں سمجھ پائے. ہم کو اس سے دور کر دیا گیا، ہم کو اس سے دور کر دیا گیا. آپ صحابہ کرام دیکھو، صحابہ کرام ایک آیت سنتے تھے، اس آیت کے لیے صحابہ کرام بے چین ہوتے تھے. یہ کیسے، کس مفہوم کی آیت ہے، یہ کیوں نازل ہوئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی ایک آیت، اور اس کو غور کریں، دیکھو کتنی بڑی صحابہ کی فکر، صحابہ کو سمجھنے کے انداز، اور کس طریقے سے وہ اس کو فالوور کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن تنالوا البر حتى تحبون، نہیں یار، لن تنالوا چوتھا پارہ ہے، لن تنالوا البر حتى، اچھا خیر. یہ جو آیت ہے یہ 8 ہجری میں نازل ہوئی. آپ ذرا غور کریں اس آیت پر کہ 8 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی، اور 8 ہجری تک صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھ لیں گی کہ صحابہ کرام نے کون سی ایسی چیز قربانی تھی جو نہ دی ہو. مکے سے لے کر مدینے تک 8 ہجری تک جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی. 8 ہجری تک اس میں کتنی جانیں بھی، لوگ شہید بھی ہوئے، اور ہجرت بھی کی. مکے کے اندر اپنے تمام عزیز و اقارب کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا. یہاں تک کہ کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو برہنہ ایک لباس میں ان کو جانا پڑا مدینے کے اندر، جبکہ وہ بڑے مالدار گھرانے سے تھے. سعید بن مسیب کے واقعات سن چکے، بڑے مالدار گھرانے سے تھے. کتنی بڑی قربانی ان لوگوں نے دی. حضرت بلال تپتی ریت میں جو ڈالے جا رہے ہیں، مطلب آپ تصور کریں کہ جو تکلیف، جو ایزا تصور کر سکتے ہو، ساری کی ساری وہاں عملاً ان کو دی گئی. اور مدینے ہجرت کر کے گئے، اور مدینے میں بھی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو سکون نہیں ملا. کفار مکہ ٹرائی کریں، جنگیں کریں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قربانیوں کے بعد اگر کہے کہ لن تنالوا البر حتى مما تنفقون کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک تم سب سے زیادہ محبوب چیز ہمارے راستے میں قربان نہ کرو. اب صحابہ کے پاس بچا کیا ہے؟ یہی تدبر ہے کہ ساری قربانیاں صحابہ کرام دے چکے، اور یہ آج جب آئی ہے تو صحابہ کرام کیسے اس کو سمجھیں، کس طریقے سے وہ بے چین ہوتے. اور قوم جتنے بھی صحابہ ہیں، آپ دیکھیں جتنے بھی مہاجرین صحابہ ہیں مدینے کے اندر یا انصار ہیں، سب نے قربانیاں دی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم ابھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ سب سے محبوب چیز ہمارے راستے میں قربان نہ کرو. صحابہ بے چین ہو رہے، غور فکر کر رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا مطالبہ ہم سے کر دیا.
ابھی ہمارے اندر کون سی کمی ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ہم تم سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہیں۔ کچھ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ یہ لوگ جنتی ہیں، حضرت عمر بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عمر کا گھر ہم جنت میں دیکھتا ہے، اور کوئی یہ شک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنتی نہیں ہے، عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور یہ آیت نازل حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ کیا یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو کہا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ آپ یہ مطلب دیکھیے یہ انداز ان کا، یہ سمجھنے کا ان کا انداز دیکھیں کس طریقے سے وہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یار یہ مطالبہ ہم سے کیا ہے، کیونکہ وہ ان کو معلوم ہے کہ ساری قربانیاں دے کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کر رہا مطالبہ تو ایک حیرت کی بات ہے۔ لوگ چوک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم سے یہ مطالبہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہاں کیا ہے کیسے ہوئے گا؟ اس وقت خطاب جو ہے وہ نبیوں سے یا ایھا الذین آمنوا، حضرت ابو طلحہ نے اپنا کھجور کا باغ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو باغ ہے کھجور کا جس میں 600 درخت ہیں ہم اللہ کے راستے میں استقبال کریں۔ یہ ہے قرآن کو سمجھنے کا انداز کہ اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اس کا مطلب ہے ہم ابھی اللہ کی کسوٹی پر پورے نہیں اترے ہیں، اس لیے اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اور یہی مطالبے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کے اندر ہے ہدی للناس، وہاں ہے ہدی للمتقین، یہاں ہے ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہے ہدایت۔ تو جو اللہ کا خطاب ہے وہ آج بھی اسی طریقے سے ہمارے لیے ہے، سب کے لیے، جو لوگ یا ایھا الذین آمنوا کے اندر دائرے کے اندر آتے ہیں سب سے یہی خطاب ہے جو پورے قرآن کے اندر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تدبرون القرآن تو یہ سب کے لیے آیا ہے، صحابہ کے لیے خالی نہیں ہے کہ تم غور فکر کرو، قیامت تک کے لیے جتنے لوگ بھی آئے ہیں سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ قرآن کے اندر غور فکر کرو۔ قرآن کے احکام جتنے بھی جہاں پر بھی آئے ہیں، وہ چاہے نماز کے بارے میں ہو، زکوٰۃ کے بارے میں ہو، پوری قرآن جو پوری زندگی ہے، زندگی کے لائے عمل ہے۔ صحابہ کرام جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خلق کیا تھا، مطلب آپ کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھے، یا اجتماعی یا انفرادی آپ کیا کرتے تھے؟ تو کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مجسم قرآن تھے، چلتے پھرتے لوگ چلتے پھرتے قرآن۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر قرآن کو دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو دیکھو، چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو ہم بھی اسی دائرے کے اندر آتے ہیں کہ ہم سے بھی اللہ ہم سے بھی خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم اس قرآن پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب جب ایمان لائے ہیں تو مخاطب بھی ہم بھی ہیں، اور مخاطب ہیں تو پھر ہم پر بھی وہی واجب ہے جو صحابہ کرام اس طریقے سے سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوتاہی کی تو یہ قرآن قیامت کے دن کھڑا ہوگا، جہاں پر ہے کہ قرآن شفاعت کرے گا کہ اے اللہ یہ بندہ ہم کو رات میں بستر سے اٹھ کر اپنی نیند کو چھوڑ کر اور ہم کو پڑھتا تھا، شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے گناہوں کو آگے اس کو جنت۔ اسی طریقے سے یہ حجت کا قاعدہ ہے کہ اللہ جس کے وہاں قرآن تھا، قرآن رکھے ہوئے تھا، لیکن کبھی بھی قرآن نہیں پڑھا، قرآن کو سمجھنے کبھی بھی نہیں سمجھا، اور اگر کبھی ضرورت پڑی فارمیلٹی کے طور پر تو یہ صرف مردوں کے لیے پڑھتا تھا، دکانوں کے لیے پڑھتا تھا، لیکن ہدایت کے لیے کبھی نہیں پڑھا۔ تو قرآن کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے اور کہے گا یہ اس قابل نہیں ہے کہ جنت جائے، اس کی شفاعت نہیں۔ یہ قرآن کی پیغام ہے، یہ قرآن کی عظمتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہیں۔ قرآن کو سمجھیں،
قرآن کیوں نازل ہوا ہے، قرآن کیا پیغام دیتا ہے. اس لیے سب سے پہلے قرآن کے اوپر مکمل ایمان لائے، قرآن کی فضیلت، قرآن کی عظمت سمجھے، اس کے بعد پھر اور آگے قرآن کے جو احکامات ہیں انشاءاللہ قرآن کے